بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے جانوروں کی تخلیق فرمائی ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں میں سے 5 ایسے جانور ہیں جن کی دعا اور بددعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ واحد پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا۔ ان میں پہلے یہ ہے کہ آپ کو ایک عظیم بادشاہت دی گئی جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ دوسرا معجزہ یہ دیا کہ تمام جنات اور شیاطین کو آپ کے تابع کر لیا گیا۔ تیسرا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ دیا گیا کہ ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت کا سفر صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ چوتھا معجزہ ان کو یہ دیا گیا کہ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ پانچواں معجزہ ان کو یہ عطا کیا گیا کہ ہر قسم کے جانور کو ان کے تابع کر دیا گیا اور ان کی زبان سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی انسان ان کو نقصان پہنچائے تو وہ بددعا دیتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو، اس کے ذریعے سے اللہ تمہاری مشکلات حل کر دے گا۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ 5 جانور یا پرندے کون سے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے، تو آپ فوراً اس کے گھر گئے۔ اس وقت کے شہنشاہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کی خدمت کرنے میں لگ گئے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری آنے والی نسل کامیاب ہوگی، اور عمل نہ کیا تو برباد ہو جائے گی۔ اس شخص نے تمام گاؤں والوں کو جمع کیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا کبوتر ہے۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو تمام پرندوں سے زیادہ اللہ کے انبیاء سے پیار کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ کی یاد میں دن اور رات گزارے ہیں۔ اللہ ان کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں فرماتا جتنی جلدی بلی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بلی جس شخص کو دعا دے دے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بلی کی بددعا بھی بہت بری ہوتی ہے اور وہ بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بلی اور عورت کا واقعہ سننا ہی ہوگا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ انہوں نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب چڑیا صبح اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ ایک نہایت معصوم پرندہ ہے، یہ کوئی چالاکی نہیں کرتی ہے۔ تیسرا یہ کہ چڑیا کو اپنے اللہ پر بہت بھروسہ ہوتا ہے، اس کو جہاں بھی کھانے کے لیے جو کچھ ملتا ہے اس کو کھا لیتی ہے اور دوسرے دن کے لیے جمع نہیں کرتی ہے۔ نمبر 4 پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس لیے لوگ اس کو مارتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کے بارے میں ذکر آیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر کتے جنت میں جائیں گے، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ یہ فرشتے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اس وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ جانوروں کی رکھوالی کے لیے کتے رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کتے کو گھر سے تھوڑا دور رکھیں، گھر کے اندر تک نہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ چیونٹوں کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں، لیکن یہ عام جانور نہیں ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ چیونٹیوں کے بارے میں بھی کافی واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جان بوجھ کر چیونٹی کو نہیں مارنا چاہیے، اگر وہ آپ کے گھر میں ہوں اور آپ کے گھر سے ان کو رزق حاصل ہوتا ہو تو اللہ اس سے آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی جان بوجھ کر چیونٹی کو مارتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی جانور کو بلا وجہ تکلیف نہ دیں اور جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں۔